بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن شروع کرتے ہیں اور پچھلا ٹاپک ہی ابھی کنٹینیو ہے تو اسی کو ہی ہم آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ صفات الحروف کا جو ٹاپک ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور اس میں کچھ جو لیٹرز ہیں وہ ہم نے کیے ہیں اور کچھ لیٹرز ابھی رہتے ہیں اور یہاں سے ہی ہم شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جو پچھلا سبق تھا اس میں ہم نے مخارج کیے، جو مخارج تھے ایک تو جوفی تھا، اس میں الف یا اور واو کا لیٹر آتا ہے، اور پھر مخارج جو حلقی تھے یعنی تھروٹ لیٹرز جو ہمارے ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ ان میں کیا کیا کوالٹیز آ رہی ہیں۔ اور آج کے ٹاپک میں جو ہم مزید آگے ڈسکس کرنے لگے ہیں صفات الحروف میں، وہ مخارج ہیں اور مخارج اللسانی یعنی زبان سے نکلنے والے جو لیٹرز ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ وہ ان کی کیا کیا کوالٹیز ہیں۔ تو یہاں پر پہلا جو لیٹر ہے وہ کاف ہے، اور کاف میں کاف دو ہیں، ایک کاف ہے یہ لائٹ والا ہے فرسٹ والا، اور جو سیکنڈ والا ہے یہ قاف ہے، یہ ہیوی لیٹر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ اس کی جو غیر متضادہ کوالٹیز آتی ہیں اس میں یہ قلقلہ لیٹر بھی ہے یعنی قاف جو ہے، اور جو سمپل کاف ہے جس طرح ہم اردو کا کاف بولتے ہیں بالکل اسی طرح سے اس میں جو ہے ہمس ہے، ایک تو جب ہم اس کو ادا کر رہے ہیں تو اس میں سانس کا بہاؤ جاری رہے گا، اسی طرح سے جب ہم اس کو روکتے ہیں اک اک تو اس طرح سے یہ سانس کا جو فلو ہے اس کی وجہ سے ہمس کی وجہ سے اس میں یہ آتا ہے، ایک دم سے ہم اک ایسے کر کے نہیں روکتے، اک تھوڑا سا سانس کا جو ہے وہ جاری رہنا اس میں شامل ہوتا ہے۔ پھر شدہ کا لیٹر ہے، شدت ہے اس میں، استفال ہے۔ استفال کیا ہے کہ یہ لائٹ لیٹر ہے، ہیوی نہیں ہے، زبان کی جو جڑ ہے وہ نہیں اٹھتی، اور انفتاح ہے، انفتاح پیچھے سے بھی زبان کھلی رہتی ہے، اس میں اوپر کو نہیں اٹھتی۔ دوسرا جو لیٹر ہے اسی کے نیچے جو ہے وہ قاف ہیوی والا، اس میں جہر ہے یعنی جہر ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں سانس نہیں جو ہے وہ جاری رہے گی۔ ہمس میں اوپر جو کاف ہے جو لائٹ والا اس میں ہمس ہے اور اس میں جہر ہے، جہر میں جو ہے وہ سانس بھی رکتی ہے، اور آگے شدہ ہے تو شدت کے ساتھ ایک دم سے جب آواز کنٹرول ہوتی ہے تو یہ قلقلہ اسی وجہ سے قلقلہ ہوتا ہے اس کا۔ استعلا ہے، استعلا کا مطلب کہ ہیوی لیٹر ہے تو ظاہر ہے کہ زبان کی جڑ جو ہے وہ اس کو ادا کرتے ہوئے اٹھے گی، لیکن پیچھے سے انفتاح ہے قاف، جہاں سے جو ہم ادا کرتے ہیں نا زبان کا بالکل مخارج اللسانی کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں، زبان کا بالکل آخری حصہ ہے، اور جہاں سے آگے سے نیچے سے حلق جو ہے وہ شروع ہوتا ہے وہاں سے یہ لیٹر لاسٹ لیٹر ہے جو کہ ادا ہو رہا ہے، قاف قاف، تو وہ اس وہاں سے اس کو ادا کرتے ہوئے آگے سے تو زبان اٹھے گی لیکن بالکل اینڈ سے جو ہے جہاں سے وہ اوپر پیلٹ کے ساتھ بالکل چپکتی ہے وہ نہیں ہے، وہ انفتاح ہے اس کا۔ پھر نیکسٹ جو ہمارے پاس لیٹر ہے یہ تو ہمارے ہو گئے جو دونوں لیٹر ہم نے کاف اور کاف کے کیے، یہ اقصی اللسان کے ہیں یعنی زبان کے بالکل نیچے۔ اب اس سے تھوڑا سا اوپر آئیں منہ کی طرف، نیچے جو ہے وہ حلق سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اوپر جب منہ کی طرف آتے ہیں تو وسط اللسان یعنی جو وسط ہے زبان کا جو درمیانہ حصہ ہے وہاں سے کون سے لیٹرز ادا ہو رہے ہیں جی؟ جیم، اور اس کے آگے شین اور یا آئے گا، یہ تین لیٹرز ہیں جو کہ زبان کی وسط سے ادا ہوتے ہیں یعنی مڈل سے، جو زبان کی مڈل ہے وہاں سے۔ سب سے پہلا جو لیٹر ہے جیم، جیم میں جہر ہے، جہر کے ساتھ جہر ہے یعنی سانس جو ہے وہ رکتی ہے۔
پھر شدہ کا لیٹر ہے، شدت سے، ایک دم سے، سختی ہے، آواز کو روکنا ہے، استفال ہے یعنی کہ جو ہے لائٹ لیٹر ہے، اور انفتاح ہے، پیچھے سے زبان کھلی رہے گی. تو یہ اس کی کوالٹیز ہیں. اور یہ قلقلہ لیٹر بھی ہے اسی وجہ سے، ایک تو جہر ہے اور شدہ ہے قاف کی طرح. تو جیم میں بھی ایک دم سے سانس بھی رکی، آواز بھی رکی، تو قلقلہ کرتا ہے، باؤنس بیک کرتا ہے جب اس کو روکتے ہیں. اج اس طرح سے. نیکسٹ جو لیٹر ہے ہمارے پاس شین. شین کا لیٹر ہے اور شین میں ہمس ہے، اش اس طرح سے. رخاوہ کا لیٹر ہے، رخوت ہے، اس میں آواز بھی جاری رہتی ہے. اش اس میں دیکھیں آواز بھی اور سانس بھی دونوں ہی جاری رہیں گے. استفال ہے، لائٹ لیٹر ہے اور انفتاح ہے، پیچھے سے زبان کھلی ہے. اور یہ تفشی کا بھی لیٹر ہے، غیر متضادہ جو ہے وہ کوالٹیز میں جو آتی ہیں. اس میں کیا ہے، تفشی میں جو ہے نا آواز پھیلتی ہے، تو اس میں پھیلاؤ ہے اس کی آواز میں. اور ابھی جو ہم یا پڑھنے لگے ہیں، یا میں جو فرسٹ کوالٹی آ رہی ہے جہر ہے. جہر ہے تو دیٹ مینس کہ سانس رک جاتی ہے، ای. اور اسی طرح سے اس کے اندر دوسری رخوت ہے. رخوت میں یعنی رخاوہ ہے، رخاوہ میں آواز جاری رہتی ہے، سانس رکتی ہے لیکن آواز جو ہے وہ جاری رہتی ہے. استفال ہے، لائٹ لیٹر ہے اور انفتاح ہے، پیچھے سے زبان کھلی رہے گی. نیکسٹ جو ہم لیٹر پڑھنے لگے ہیں وہ دود ہے، اور دود سب سے ہیوی لیٹر ہے. استطالہ کی اس کی غیر متضادہ کی کوالٹی ہے. اور اس میں جو پہلی اس کی کوالٹی ہے وہ جہر کی کوالٹی ہے. جہر کی کوالٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سانس کو اس میں روکیں گے، سانس کو روک کر رکھیں گے. اور پھر جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں دود کو، دود کے پیچھے آپ لگائیں، زبر لگائیں، اس کے اوپر حمزہ اور پھر اس دود کو کریں ساکن. تو جب ہم اس میں اس کو ادا کرتے ہیں تو اس طرح سے ود فل ماؤتھ پورا پیچھے سے پریشر لگے گا اور آگے جو ہے وہ کنٹرول ہوگا اس کا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سانس کو، جہر ہے تو سانس کو ہم کنٹرول میں رکھتے ہیں، لیکن رخاوہ کی وجہ سے آواز جو ہے وہ جاری رہتی ہے، اس طرح سے. اور اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا جیسے تو سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ دود پر، بچے خاص طور پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ دود پر قلقلہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دم سے دود کو چھوڑ دیتے ہیں. دود کو جیسے ہی چھوڑیں گے تو یہ باؤنس بیک ہوگا. اور یہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو کتب جد کے لیٹرز ہیں اس کا لیٹر یہ نہیں ہے، یعنی قلقلہ لیٹر نہیں ہے دود، اس لیے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، ہولڈ کر کے رکھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. چھوڑتے جائیں گے تو ساتھ ہی یہ کیا کرے گا، باؤنس بیک کرے گا. پھر استعلاء کی کوالٹی ہے اس کے اندر، یعنی زبان کی جڑ اٹھتی ہے. اور پھر اتباق ہے، پیچھے سے بھی زبان جو ہے اوپر کو چپکتی ہے، پورے کا پورا، یعنی کہ کنٹرول اوپر تک جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے اوپر زبان، کیونکہ یہ موسٹ جو ہیوی لیٹر ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس میں اتباق آتا ہے، یعنی یہ ہیوی بھی ہے اور ساتھ میں انفتاح نہیں ہے، اس کا اتباق ہے. پھر ہے جی یہ ہم نے حافۃ اللسان پڑھا، یعنی زبان کی ایج سے یہ لیٹر ادا ہوتا ہے. جو ہم نے دود کا بھی لیٹر پڑھا ہے یہ حافۃ اللسان کا ہے، یعنی ایج ہے جو سائیڈ ہے زبان کی. کیونکہ جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں دود تو زبان کروٹ کے یا ایک سائڈ پہ آتی ہے یا دوسری سائڈ پہ. سم ٹائمز کچھ لوگوں کی زبان بالکل اوپر والی جو دانے ہیں دونوں سائڈوں سے بھی لگتی ہے، لیکن اکثریت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ جب آپ دود کو ادا کرتے ہیں اور پورا ہیوی ادا کرتے ہیں ود فل ماؤتھ، پوری اس کی ہیوینس کے ساتھ، تو اس طرح سے ایک سائڈ پر کروٹ میں جو ہے وہ زبان جو ہے وہ رہتی ہے. اس کے ساتھ ہی جو آگے نیکسٹ ہمارے یہ پیچھے جو ہمارے لیٹرز تھے وہ مخارج اللسانی، اس میں اقصى اللسان کے جو کاف، ہم نے قاف پڑھا، دونوں کاف جو ہیں وہ اقصى اللسان یعنی زبان کے بہت نیچے سے بالکل اس کی اینڈنگ سے، پھر وسط اللسان سے زبان کی جو درمیانی حصہ ہے زبان کا منہ کے اندر، وہاں سے ادا ہوتے ہیں جیم، شین اور یا. پھر حافۃ اللسان سے جو ایج ہے وہاں سے دود ہیوی لیٹر. اور اب طرف اللسان جو ہے
یہ اس کا تھوڑا سا مسکنسیپشن یہ ہو جاتا ہے ہمارے کیونکہ ہم اردو میں طرف سائڈ کو کہتے ہیں، تو یہ اصل میں طرف اللسان اس کا نام ہے، لیکن طرف جو ہے وہ یہاں پر ٹپ ہے، ٹپ آف دا ٹنگ، جو ہماری بالکل زبان کی آگے جو نوک بنتی ہے نا وہاں سے، تو اس لیے اس کو طرف اللسان جو ہے وہ ہم تھوڑا سا مکس کر دیتے ہیں اردو کی وجہ سے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سائڈ ہوگی، کیونکہ طرف کو سائڈ کہتے ہیں اردو میں، تو اس وجہ سے، لیکن عربک کا نیم ہے یہ، تو طرف اللسان ٹپ آف دا ٹنگ کا ہے، یہ جو ہے اب جو مخارج ہیں وہ سٹارٹ ہونے لگے ہیں۔ کون کون سے لیٹرز آتے ہیں اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے لام، لام کا لیٹر ہے، اور لام آپ دیکھیں اس میں سب سے پہلی جو کوالٹی آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ جہر کی کوالٹی ہے، یعنی سانس رکتی ہے، ال اس طرح سے۔ پھر توسط ہے، توسط کا مطلب کیا ہے؟ یہ شدہ اور رخاوہ کے ہی درمیان والی کوالٹی ہے، کہ توسط میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے جو سانس رکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی توسط میں جب اس میں دوسری کوالٹی شامل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا آواز ایک دم سے ال جیسے کرتے ہیں نا، تو یہ ال کی طرح نہیں رکتی، کیونکہ جیسے ہی آپ اس کو توسط کا لیٹر ہے یہ، تو اس کو اگر آپ سختی سے روکیں گے، اس کے ساتھ ایک دم سے وہ کریں گے، معاملہ کریں گے روکنے کا، تو یہ باؤنس بیک ہو جائے گا، یہ کلکلا کرے گا، اور یہ ہوتا بھی ہے۔ یہ جو ہم اکثریت جو ہم انڈو پاک کے لوگ ہیں، یہ ان کی یہ مسٹیک آتی ہے، چاہے بڑی ایج کے ہیں چاہے چھوٹی ایج کے ہیں، یہ مسٹیک ہے۔ یہ آپ خود بھی اپنی چیک کریں کہ کس میں، ایک لام میں اور ایک میم میں، دونوں میں ہی جو ہے وہ، اور نون میں بھی، کیونکہ جیسے ال، ان، ام، تو یہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، تلاوت کرتے ہیں، تو یہ ہم انکانشیسلی یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ خود اپنا چیک کریں کہ کون کون یہ کر رہا ہے۔ تو یہ توسط کے لیٹر ہیں، تھوڑا ٹائم لیتے ہیں، آواز جاری رہتی ہے، لیکن اس کو فوراً سے باؤنس بیک نہیں کرنا، اس کو تھوڑا ٹائم دینا ہے، جیسے ال، سانس رکا لیکن آواز جو ہے وہ جاری رہی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی رک گئی، اس کو ٹائم دیں۔ پھر توسط کے بعد ہے استفال، استفال مین کہ یہ زبان بالکل سیدھی رہتی ہے، لائٹ لیٹر ہے، اور پھر انفتاح، زبان پیچھے سے بھی بالکل سیدھی ہے۔ دوسرا جو ہمارا طرف اللسان کا جو لیٹر ہے وہ ہے نون، نون میں بھی جہر ہے، ان، لیکن توسط ہے، جہر ہے یعنی سانس کنٹرول میں رہتی ہے، لیکن آواز جاری رہے گی، آواز کتنی؟ توسط درمیانی سی، یعنی کہ ان کرتے کرتے آگے تک چلے جائیں، درمیانی سی آواز، تھوڑی سی ایک دم سے نہیں رکے گی، تھوڑی سی آواز جو ہے وہ زیادہ جاری رہے گی توسط کے ساتھ۔ پھر استفال ہے، وہی نون والی کوالٹی، اور پھر انفتاح ہے، یعنی جو زبان ہے وہ پیچھے سے تالو کے ساتھ جڑتی نہیں ہے، وہاں سے باقاعدہ سپیس ہے، انفتاح بالکل سیدھی ہے۔ پھر اس کے بعد جی جو ہمارے لام کا لیٹر ہے، انحراف کا لیٹر ہے، یہ غیر متضادہ کوالٹیز میں آتا ہے، اور جو نون کا لیٹر ہے وہ غنہ کا لیٹر ہے، اس پہ غنہ ہوتا ہے، یعنی نیزلائزیشن، جو ہم ناک میں آواز لے کے جاتے ہیں، ان، اس میں آپ اپنی جو فنگرز ہیں وہ اپنی یہاں پر ناک کے اوپر رکھ کے دیکھیں تو وائبریشن کی ساؤنڈ آپ کو آئے گی، یہی جو وائبریشن ہے اس کو غنہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اب جو نیکسٹ کوالٹی ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے را، جو لیٹر ہے وہ را ہے، اور را میں جو پہلی کوالٹی ہے وہ ہے جہر کی، جہر ہے تو سانس رکے گی اور ایک دم اس میں۔ پھر توسط ہے، یہ بھی توسط کا لیٹر ہے، توسط میں جو لیٹرز آ رہے ہیں وہ لن عمر کے آ رہے ہیں، یعنی ان کی فریز جو ہم فریز کر لیتے ہیں نا تو اس سے زیادہ جلدی یاد رہتی ہے، یاد رکھنے میں آسانی ہے۔ تو لن عمر کے لیٹرز آپ دیکھ لیں، لام، نون، عین، میم اور را، یہ لیٹرز ہیں توسط کے، تو اس میں را بھی آ رہا ہے، یعنی یہ رکنے میں تھوڑا ٹائم لے گا۔ پھر ہے استفال، لائٹ لیٹر ہے، لائٹ ہے، اور لیکن یہ ایکسیپشنل کیس بھی ہے دوسری صورت میں، یہ لائٹ تب ہوتا ہے جب را سے پہلے زیر آ جاتی ہے، اگر را سے پہلے زبر آ رہی ہے یا پھر پیش آ رہی ہے تو اس صورت میں را جو ہے وہ لائٹ نہیں ہوتا،
بلکہ ہیوی ہوتا ہے. یہ بہت ہم ڈیٹیل سے کر چکے ہیں بالکل شروع کے لیسنز میں. اگر آپ کو کچھ ایسا سمجھ نہیں آ رہا تو آپ شروع کے لیسنز دیکھیں, سب کچھ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم یہ ساری باتیں کر چکے ہیں. اور اس سے بھی یہ جو صفات الحروف کے بھی جو سٹارٹنگ کے جو ہمارے لیسنز ہیں 1 2 3 یہ سارے اسی سے ریلیٹڈ ہیں. تو آپ یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ صفات متضادہ کون سی ہیں اور غیر متضادہ کون سی ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی استفعال ہے یعنی جو ہے لائٹ لیٹر ہے, اور پھر انفتاح, اور انفتاح مین یعنی زبان جو ہے وہ تالو کے ساتھ نہیں لگتی, وہاں سے کھلی ہے. اور اس میں انحراف ہے, انحراف اور تقریر کا لیٹر ہے یہ غیر متضادہ کوالٹیز میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وائبریشن ہوتی ہے. اور اس میں آپ لیسن کو پیچھے چیک کریں جہاں پہ ہم نے یہ غیر متضادہ کوالٹیز کی ہیں لیسن نمبر 2 میں, وہاں سے آپ کو اس کی ڈیٹیلز مل جائیں گی انشاءاللہ. نیکسٹ جو اس کے لیٹرز آ رہے ہیں طرف اللسان کے, اس میں ہے تا, تو اور دال. تا جو ہے وہ لائٹ لیٹر ہے, تو اسی کو وہیں سے ہیوی کریں گے تو وہ ہیوی لیٹر ہو جائے گا. اور پھر دال, یہ بھی تو اور دال دونوں قلقلہ لیٹرز بھی ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی تا کو. تا میں جو ہے وہ ہمس ہے, ات ات اس طرح سے سانس جاری رہے گی. شدہ کا لیٹر ہے یعنی شدت کے ساتھ اس میں رکتی ہے آواز. اور پھر اس کے ساتھ ہی استفعال ہے, لائٹ لیٹر ہے, اور انفتاح ہے, پیچھے سے زبان کھلی رہے گی. تو کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ جہر کا لیٹر ہے, جہر میں سانس جو ہے وہ رکے گی. شدہ کا لیٹر ہے, سانس بھی رکی آواز بھی رکی, تو اس کا ظاہر ہے کہ یہ باؤنس بیک کرے گا, تو یہ قلقلہ لیٹر ہے. پھر استعلا کی کوالٹی ہے, اس میں ہیوی لیٹر ہے یہ. اور اتباق موسٹ جو سب سے ہمارے مور ہیویسٹ لیٹرز آتے ہیں اس میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے. تو اتباق ہے یعنی پیچھے سے زبان چپکتی ہے اس کو ہیوی کرنے کے لیے. تو یہ اس کی کوالٹیز ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس جو لیٹر آ رہا ہے دال. دال میں جہر ہے, جہر ہے تو سانس رک جاتی ہے. شدہ کا لیٹر ہے یعنی آواز بھی کنٹرول میں ہوتی ہے. پھر آگے استفعال ہے, استفعال میں لائٹ لیٹر ہے اور انفتاح ہے, پیچھے سے زبان کھلی رہے گی. تو یہ دونوں جو تو اور دال یہ دونوں قلقلہ لیٹرز ہیں, اس لیے یہ باؤنس بیک کرتے ہیں جب ان کو ادا کرتے ہیں. آج کا لیسن یہاں تک ہی رکھتے ہیں. نیکسٹ لیسن انشاءاللہ جو لیٹرز رہ گئے ہیں ہمارے ان کو دیکھ لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.